کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ لینا اور سیکیورٹی کیسے بڑھائیں تاکہ ہیکنگ سے بچے رہیں اور سپیم سے کیسے بچیں، یہ سب کچھ عملی طور پر دیکھیں گے۔ لیکچر کے آغاز سے قبل میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ تمام ضروری لنکس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اور PDF فائل کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں ہی ملے گا۔ چلیں تو آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بیک اپ۔ دیکھیں بیک اپ ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، اس میں آپ نے کچھ ایسی تبدیلیاں کر دی ہیں جو کہ آپ کی ویب سائٹ کے لیے اچھی نہیں تھی، اب آپ چاہتے ہیں کہ واپس آپ وہ تبدیلیاں ختم کریں، تو اس کے لیے آپ کے پاس بیک اپ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر بیک اپ نہیں ہوگا تو آپ کو اپنی ویب سائٹ دوبارہ پہلے سرے سے شروع کرنی پڑے گی، لیکن اگر بیک اپ ہوگا تو آپ ان تبدیلیوں کے علاوہ واپس اپنی وہی ویب سائٹ حاصل کر سکیں گے۔ تو اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ کیسے لیتے ہیں، چلیں اس کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ یہ میں اس وقت اپنی ویب سائٹ کے ورڈپریس ڈیش بورڈ میں آ گیا۔ دیکھیں جیسے میں کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ یہ سٹیپس کریں گے۔ سب سے پہلے آپ پلگنز پر جائیں اور یہاں پر دیکھیں آپ کو ایڈ نیو کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں بیک اپ کے لیے ایک فری پلگن ہے جو کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور کارگر ہے، ہم اسی کو یہاں پر انسٹال کریں گے۔ اس کا نام ہے اپ ڈرافٹ، آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور انٹر دبا دینا ہے۔ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو آپ کو اس طرح کا یہ پلگن دیکھنے کو ملے گا، آپ نے انسٹال ناؤ پر کلک کر دینا ہے۔ اب آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر دیکھیں تو پریس ہیئر ٹو سٹارٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر فائلز بیک اپ شیڈول ہم نے انتخاب کرنا ہے کہ کب ہمارا بیک اپ یعنی کہ لیا جائے، تو میں یہاں پر ڈیلی رکھوں گا کیونکہ میں ڈیلی کے بیسس پر اپنی ویب سائٹ میں تبدیلیاں کروں گا، تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ڈیلی ایک بیک اپ بن جائے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پر دیکھیں 2 لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے بیک اپ محفوظ رہے۔ میں رکھوں گا یہاں پر 2 ہی رہنے دوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلا بیک اپ ہمارا ہوگا، پھر دوسرا آئے گا، 2 سٹور رہیں گے، اور جب تیسرا آئے گا تو جو پہلے والا تھا وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ ہمیشہ 2 طرح کے بیک اپ ہمارے وہاں پر محفوظ رہیں گے۔ تو آپ اپنے حساب سے اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن 2 کافی بہتر ہیں تاکہ وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہوتے رہیں۔ اسی طرح آپ نے ڈیٹا بیس میں بھی کرنا ہے، یہاں پر میں ڈیلی رکھ دیتا ہوں، اس کو 2 ہی رہنے دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ سے وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا یہ جو بیک اپ ہے، بیک اپ فائلز ہیں، یہ کہاں پر میں سٹور کروں، تو میں گوگل ڈرائیو کا انتخاب کروں گا۔ دیکھیں اس میں اور بھی کافی سارے ہیں جو کہ فری ہیں، آپ ان میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں، لیکن مجھے گوگل ڈرائیو بہتر لگتا ہے، اس لیے میں گوگل ڈرائیو پر کلک کروں گا۔ اور اگر میں نیچے دکھا سکوں تو یہاں پر دیکھیں یہ سب آپ نے چیک ہی رہنے دینے ہیں، اور نیچے آ جانا ہے اور یہاں پر سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں وہ آپ کو کہے گا کہ آپ جہاں پر بیک اپ سٹور کرنا چاہتے ہیں وہاں سائن ان ہوں اور ہمیں اجازت دیں، تو میں سائن ان ود گوگل پر کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر میں کوئی بھی اپنا جی میل اکاؤنٹ لکھوں گا جہاں پر میں چاہتا ہوں کہ میرا بیک اپ سٹور ہوتا رہے، اور نیکسٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب وہ مجھ سے پاسورڈ پوچھے گا اور میں یہاں پر جی میل کا پاسورڈ دوں گا اور پھر نیکسٹ پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے الاؤ پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کمپلیٹ سیٹ اپ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے بیک اپ ناؤ پر کلک کرنا ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں چیک ہی رہنے دینے ہیں اور آپ نے اس کو چیک نہیں کرنا اور بیک اپ ناؤ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا بیک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔
اگر میں آپ کو یہاں نیچے دکھاؤں، آپ دیکھیں یہاں پر بیک اپ لے لیا گیا ہے، روزانہ کی بیسس پر وہ ایک بیک اپ لے لیا کرے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہاں پر ڈیش بورڈ میں آ کر، یہاں پر اگر میں کچھ بھی تبدیلی کرتا ہوں، مثال کے طور پر پیجز وغیرہ میں، پوسٹ وغیرہ میں، لیکن وہ خراب ہو جاتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یار اب میں واپس کل والی جگہ پر جاؤں کیونکہ میں نے کافی زیادہ خرابی کر دی ہے، تو وہ سیدھا سا طریقہ کار یہ ہوگا کہ میں سیٹنگز میں آؤں گا اور اب ڈرافٹ پر یہاں پر دیکھیں بیک اپس، اس پر کلک کروں گا اور یہاں پر یہ جو بیک اپ ہے اس کو ریسٹور پر کلک کروں گا اور ویسے ہی میں کل والی جگہ پہنچ جاؤں گا، یعنی کہ وہ تمام تبدیلیاں میری ختم ہو جائیں گی جو میں نے کی ہوں گی۔ تو اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کا بیک اپ بنا سکتے ہیں اور یہ روزانہ کی بیسس پر بنتا رہے گا، یعنی کہ آپ کو روزانہ بیک اپ ناؤ پر کلک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود ہی بیک اپ لے لیا کرے گا۔ اب ہم واپس اپنے ڈیش بورڈ پر آتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی۔ دیکھیں ایک عام ویب سائٹ روزانہ 30 سے زائد سائبر اٹیکس برداشت کرتی ہے، تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بڑا سائبر اٹیک ہوتا ہے جس سے آپ کی ویب سائٹ کافی زیادہ متاثر ہو سکتی ہے، تو ان سائبر اٹیکس سے بچنے کے لیے آپ کو سیکیورٹی کو سمجھنا ضروری ہے، آپ نے اپنی ویب سائٹ کی سیکیورٹی کو بڑھانا ہے۔ تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں میں اس وقت ورڈ پریس کے ڈیش بورڈ میں آ گیا، یہاں پر میں سب سے پہلے ایسا کروں گا کہ پلگنز پر لے جاؤں گا اپنی کرسر اور یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کروں گا۔ ایک پلگن جو کہ فری ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو کافی سیکیور بناتا ہے، تو ہم اس کو انسٹال کریں گے۔ اس کا نام ہے ورڈ فینس۔ یہاں پر آپ ورڈ فینس لکھیں گے اور دیکھیں یہاں پر آپ کو وہ پلگن دیکھنے کو ملے گا، آپ نے انسٹال ناؤ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے وہ ای میل دینا ہے جہاں پر اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو وہ آپ کو ای میل کر کر بتا سکیں، تو میں یہاں پر اپنا ای میل دے دوں گا اور یہاں پر میں نو پر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر آئی ہیو ریڈ اینڈ ایگری اور کنٹینیو پر کلک کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو نو تھینکس پر کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر وو کامرس اپیئر ٹو بی انسٹال یہاں پر لکھا آ رہا ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو مینیج سیٹنگز کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ میں اس کو یہاں سے کراس کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں سیٹنگز کا آپشن ہے، آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں آپ نے سب سے نیچے آنا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیں انیبل وو کامرس انٹیگریشن پر آپ نے چیک مارک لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ اوپر آئیں اور یہاں سیو پر کلک کر دیں گے۔ اب آپ اوپر آئیں اور یہاں پر دیکھیں کلک ہیئر ٹو کنفیگر، اس پر آپ کلک کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ڈاؤن لوڈ ڈاٹ ایچ ٹی ایکسیس پر کلک کرنا ہے۔ اس فائل کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں پر محفوظ کر لینا ہے۔ اب دیکھیں ڈاؤن لوڈ اس کو کر کہیں محفوظ رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کہیں سے بھی آپ کی ویب سائٹ پر کوئی بہت بڑا اٹیک ہوتا ہے اور آپ کی ویب سائٹ یعنی کہ آپ کی کنٹرول میں نہیں رہتی، تو وہ آپ کسی سے درست کروائیں گے تو وہاں پر اس کو آپ کی ویب سائٹ کا ایکسیس چاہیے ہوگا، تو وہ اس فائل کے ذریعے سے ایکسیس حاصل کرے گا، تو اس لیے آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے۔ ابھی آپ نے اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں سوچنا، بس آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کہیں پر محفوظ کر دینا ہے اور کنٹینیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کلوز پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو آپشن ایک مل رہا ہے ڈو یو وانٹ ورڈ فینس ٹو اسٹے اپ ٹو ڈیٹ آٹومیٹیکلی، تو آپ نے یس انیبل آٹو اپ ڈیٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر آپ آئیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو آل آپشنز کا آپشن دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ نے اس جگہ کلک کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ آئیں تو یہاں پر آپ کو بروٹ فورس پروٹیکشن کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے، آپ اس پر کلک کریں گے۔
اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے لاگ آؤٹ آفٹر ہاؤ مینی لاگ ان فیلئرس، تو یہاں 20 ہے، آپ اس 20 کو 5 کر دیں گے، یعنی کہ کوئی بھی بندہ لاگ ان کرنا چاہے اپنے اکاؤنٹ پر اور وہ 5 دفعہ فیل ہو تو آپ اس کی پروفائل کو لاک کر دیں، تاکہ یہ ہوتا اس طرح ہے کہ اگر آپ 20 رکھتے ہیں تو کوئی بھی بندہ جو یعنی کہ اپنے سے پاسورڈ وغیرہ ڈالتا رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس کو کامیاب ہونے کا چانسز بڑھ جاتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ اس کو 5 کر دیتے ہیں کہ 5 اٹیمپٹس کے بعد اس کی پروفائل لاک ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیں یہاں پر لاگ آؤٹ آفٹر ہاؤ مینی پاسورڈ فارگیٹ پاسورڈ اٹیمپٹس، کہ کتنی دفعہ وہ فارگیٹ پاسورڈ پر کلک کرے اور اپنا پاسورڈ یعنی کہ ریکور کرنے کے لیے اور بار بار وہ ناکام ہو تو آپ اس کی پروفائل کو لاک کر دیں، تو اس کو بھی آپ یہاں پر 5 رکھ دیں گے۔ یہ دونوں آپ نے 5 رکھ دینے ہیں۔ رکھنے کے بعد آپ نے سیو چینجز پر کلک کر دینا ہے۔ جی تو بس یہاں پر آپ نے اتنا ہی کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ واپس آئیں ڈیش بورڈ پر کلک کریں تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملے میں آپ کی ویب سائٹ کافی محفوظ ہے۔ اب بات آتی ہے اینٹی سپیم کی، یعنی کہ فضول قسم کے میسیجز وغیرہ سے آپ اپنی ویب سائٹ کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار کچھ ایسا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ورڈ پریس ڈیش بورڈ میں آئیں گے، یہاں پر دیکھیں دوبارہ آپ پلگنز پر جائیں اور ایڈ نیو پر کلک کریں۔ ایک پلگن ہے جو کہ فری ہے، اینٹی سپیم بی، جو کہ اس حوالے سے کافی بہتر ہے، آپ اس کو یہاں انسٹال کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا یہاں نام لکھیں گے اور انٹر دبائیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر یہ آپ کو پلگن دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ نے انسٹال ناؤ پر کلک کرنا ہے اور ایکٹیویٹ پر کلک کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر اینٹی سپیم بی کے نام سے آپ کو پلگن دیکھنے کو مل رہا ہے، آپ نے سیٹنگز پر کلک کرنا ہے۔ یہاں پر سب کچھ بہتر ہے، لیکن آپ نے یہاں پر دیکھیں چیک مارک کا نشان ڈالنا ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں ڈیلیٹ ایگزسٹنگ سپیم آفٹر، تو یہاں پر آپ 50 کر دیں گے۔ ڈیلیٹ ایگزسٹنگ سپیم آفٹر 50 ڈیز، یعنی کہ جتنے بھی سپیم میسیجز ہیں وہ آپ کے ڈیٹا بیس میں محفوظ رہیں گے 15 دن تک، اس کے بعد وہ ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سپیم آتی ہیں یعنی کہ میسیجز وغیرہ، وہ کہیں نہ کہیں کچھ میسیجز اہم ہوتے ہیں، تو آپ جب بھی سپیم وغیرہ کو دیکھیں گے تو وہاں پر دیکھیں وہ 15 دن تک محفوظ ہوں گے، تو کوئی اہم میسیج ہے وہ بھی آپ کی نظر میں آ جائے گا، وگرنہ وہ 15 دن بعد خود ہی ڈیلیٹ ہو جایا کریں گے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ سیو چینجز پر کلک کر دیں گے، اور اس طرح آپ اپنی ویب سائٹ کو سپیم سے بھی بچائیں گے۔ ہم دوبارہ یہاں پر ڈیش بورڈ پر کلک کرتے ہیں۔ اب یہاں آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جتنی بھی چیزیں میں نے آج کی آپ بھی وہ سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے، اور اسی طرح آپ اپنی ویب سائٹ کو محفوظ بنائیں گے۔ اگلے لیکچر میں ہم اپنی ویب سائٹ کو ڈیزائن کریں گے کہ اس کو خوبصورت ڈیزائن دے سکیں۔ تو چلیں آج کے لیکچر کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔